خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر وسیم ڈیپول ہے اور جس چرچ کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اس چرچ کا نام ہے نیو ریوائول چرچ، اور اس چرچ کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے مجھے آج سے 12 سال ہو چکے ہیں۔ میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں، اور ویسے تو میں پاکستان کے ہر ایک علاقہ میں شہر میں جا کر خدا کا کلام سناتا ہوں، اور خداوند کا شکر ہے اور خدا مجھے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ اچھا بھائی صاحب، یہ بتائیں کہ اس چرچ میں اپنی خدمت کا آغاز اسی چرچ سے کیا یا کسی اور چرچ سے آپ نے خدمت کا آغاز کیا؟ میں نے ویسے جو خدا کی خدمت میں جو میں نے آغاز کیا تھا، یا اس میں جب میں نے سٹارٹ کیا تو وہ تھا پاکستان اسمبلیز آف گاڈ پاسٹر زبلون دانش کے ساتھ، اور انہی کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، ابھی بھی انہی کے ساتھ ہوں۔ لیکن جو میں چرچ میں نے کراچی، یہ جو میں بتا رہا ہوں نیو ریوائول چرچ جو بتا رہا ہوں، یہ میں نے کراچی میں خدمت کا آغاز کیا۔ غالباً وہاں پر مجھے 7 سال ہو گئے ان چرچ کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ اچھا، ابھی آپ لاہور میں پاسٹر زبلون دانش کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ان کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ خدمت میں کیسے آئے؟ سر بیسیکل خدمت میں میرا آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں تو ایک بت پرست گھرانے سے تھا، مطلب کہ میرے فادر جو تھے وہ ایک جادوگر تھے، اور میرے دادا جی بھی اسی طرح کے کام کرتے تھے، اور میں ویسے ایک ڈانسر تھا، ڈانس کرنے والا تھا۔ شانو اسٹوڈیو کے اندر میں نے ڈانس کرنا شروع کیا تھا۔ میرا تو کچھ ایسا ذہن نہیں تھا، لیکن میرے گھر کا کچھ ماحول ٹھیک نہیں تھا، اور ایک دن جب میں نے دیکھا کہ امی کی کچھ کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، اور ایسے کچھ اسپرٹ بدروہیں کام کر رہی تھی اس کے اندر، تو ہم نے بڑا علاج کروایا، بڑا کچھ کیا، لیکن پھر امی کو شفا نہیں ملی۔ تو ایک دن میں نے دیکھا کہ خداوند یسوع کے نام میں معجزے ہو رہے ہیں اور خدا کام کر رہا ہے، تو میں وہاں پر گیا۔ میں نے 2 دن کا روزہ رکھا۔ میں نے کہا خداوند اگر تو میری ماں کو آزاد کرے تو میں اپنی زندگی تجھے سونپ دوں گا۔ تو ایسا ہوا کہ یسوع نے یہ ممکن کیا کہ وہ میری ماں شفا پا گئی، اور اس کے بعد مجھے آج بھی یاد ہے، آج سے 2007 کی بات ہے، جب پاسٹر زبلون صاحب کے چرچ میں جب کلام سننے کے لیے گیا، تو وہاں پر پاسٹر زبلون میسیج دے رہے تھے مکاشفہ کی کتاب میں سے 22ویں باب کی 12 ورس میں سے 13 میں بتا رہے تھے کہ کوئی جادوگر، کتا، حرام کار، خونی، بت پرست اور ہر ایک جھوٹی بات کا پسند کرنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جب میں نے یہ کلام سنا تو میں نے وہاں پر میں رونے لگا، اور مجھے یہ دکھ ہوا کہ میری ماں اور میرا باپ تو یہی کام غلط کر رہے ہیں، اور وہ میرا باپ چراغ جلا رہا تھا، درباروں پر جانا، مزاروں پر جانا، گھر میں ہم نے دیویوں دیوتوں کی روٹی دینی اور ان کے نام کی نیاز دینی۔ تو میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ سب ایسے لوگ کرنے والے، پاسٹر صاحب نے کہا تھا ایسے لوگ تو جہنم میں جائیں گے، تو میں وہاں پر رونے لگا۔ اور پھر میں نے اپنی لائف کو دیکھا کہ میں بھی تو ایک ڈانسر ہوں، اور میں بھی سگریٹ، شراب اور گالی بکنا اور طرح طرح کے برے کام میں کرتا تھا، اور میری زندگی اچھی نہیں تھی، بہت بری کٹنگ رستہ تھا جہاں پر میں جا رہا تھا۔ اور پھر پاسٹر زبلون نے لاسٹ کلام میں ایک بات بولی تھی، اور بڑی خوبصورت بات تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اگر تو نجات پا تو تیرے وسیلہ پورا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو میں نے وہاں پر میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور زار زار میں رو رہا تھا، اور میں نے چرچ کے اندر ہی وہ کلام مجھے ٹچ کیا، اور میں اسی وقت کھڑا ہو گیا۔ جیسے کہ اعمال کی کتاب میں سے دوسرے چیپٹر کی اگر آپ 47ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور سب وہ پطرس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے بھائی پطرس، ہم کیا کریں؟ تو پطرس رسول نے کہا تم میں سے ہر ایک شخص بس خداوند یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے اور توبہ کریں۔ تو میں نے اسی وقت کہا کہ میرے توبہ کرنے سے کیا میرا گھرانہ بدل سکتا ہے؟ پاسٹر زبلون نے کہا ہاں بدل سکتا ہے۔ تو میں نے اسی وقت ڈیسائیڈ کیا کہ میں توبہ کروں گا، اور میں آج کے بعد اپنی زندگی یسوع مسیح کو سونپ دوں گا، تاکہ میں اپنے گھرانے کو اس گندگی سے نکال سکوں۔ بہت خوبصورت، اس گواہی کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جی کہ خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا۔ اچھا، اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آپ خدمت میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھرانے کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ بھی اب خداوند میں ہیں یا ابھی اسٹل اسی؟ بالکل سر، وہ ایسا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کے فضل سے جب میں نے بپٹائز لیا، بپتسمہ لیا، تو میں اپنی والدہ کو اور اپنے فادر کو میں یہ سمجھانے لگا کہ یہ جو جس راہ پر آپ چل رہے ہیں وہ غلط راہ ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ اچھا بہیو کیا، وہ مجھے گالیاں دینے لگے، اور مجھے وہ کہنے لگے کہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ بلی سو چوہے کھا کے آج ہاج نو چلی، ساری زندگی تو کنجر خانہ کیتا ہے، ڈانس کرتا رہے، برے کام کرتا رہے، آج تو سانو سمجھا لے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب میں تب تک کرتا رہا جب تک مجھے معلوم تھا، لیکن اب خدا نے مجھے دکھا دیا کہ یہ غلط ہے۔
تو میں نے سمجھانے کی کوشش کی. پھر میں نے پاسٹر زبلون کو فون کیا. میں نے کہا پاسٹر صاحب یہ اس طرح میرے گھرانے کے لوگ مجھے آگے سے گالی دے رہے, مجھے آگے سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پاسٹر زبلون نے مجھے بڑی ایک خوبصورت بات کی. آج بھی مجھے, آج سے 2007 کی بات ہے, مجھے آج بھی یاد ہے. پاسٹر زبلون نے کہا کہ بیٹا آپ انہیں نہیں بدل سکتے. میں نے کہا میں پھر کیا کروں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. تو میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ میں روزہ رکھوں گا. میں نے 2 دن کا روزہ رکھا اور میں نے جیزس سے یہ کہا, خداوند سے یہ کہا کہ خداوند اب جس طرح آپ نے میری زندگی بدلی ہے, جس طرح آپ نے مجھے چینج کیا ہے, تو میرے گھرانے کو بھی چینج کر, کیونکہ اب میں تو اس لیے تجھ میں آیا تاکہ تو میرے گھرانے کو بدلے. تو میں نے 2 دن کا روزہ رکھا اور میں نے کہا خداوند آج میں نے یہ چراغ اور جتنی بھی یہ تصویریں ہیں جو دیویوں دیوتاؤں کی تصویریں تھیں, تو میں نے کہا کہ میں نے دوسرے دن کے بعد میں نے انہیں اتار کے پھینک دینا ہے, اور چاہے مجھے کچھ بھی نقصان پہنچے, لیکن میں یہ مان رکھتا ہوں کہ میں آپ میں آ گیا اور مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں نے اپنے فادر سے پہلے روزے میں یہ کہا, میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا, اور دوسرے دن کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں اب یہ چیزیں اتار کر پھینک دوں گا اور خداوند مجھے سنبھالے گا. میں نے اپنے فادر سے, مدر سے بات کی, لیکن اس رات انہوں نے مجھے پہلے دن کے روزہ میں انہوں نے مجھ سے کوئی بھی بدتمیزی نہیں کی, چپ کر کے سنتے رہے. اور میں نے کہا صبح میں یہ چراغ اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جو تصویریں, میں اسے اٹھا کر پھینک دوں گا. تو جب دن چڑھا تو ایسا ہوا کہ میں روزہ میں تھا اور میں نہایا اور دعا کی, اور میں نے وہ سب تصویریں لیں اور ان کو پھاڑا اور وہ چراغ لیے اور میں نے اس کو پھینک دیا. اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے فادر نے مجھے کچھ نہیں کہا, بلکہ اس نے یہی کہا کہ بیٹا آپ نے ٹھیک کہا, اب میں سمجھ گیا کہ واقعی یسوع زندہ خدا ہے. خدا کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت گواہی کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے. خدا نے آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. اچھا ہر میں پاس صاحب کوئی میسیج, پیغام جو ہمارے آڈینس پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو دیں, جی ان کے لیے بھی انکریجمنٹ ہو. سر میں جو میری زندگی میں ہوا, میں وہ سب سے پہلے وہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کس طرح خدا یسوع نے بدلی. میں اس کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, مرکز کے انجیل کے اندر اس کے 16ویں چیپٹر کی اور اس کی 15-16 ورس میں لکھا ہوا ہے, یسوع مسیح نے کہا پوری خلق کے سامنے جاؤ اور انجیل کی منادی کرو, جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. تو نجات کا رستہ تو یہی ہے کہ اگر آپ مسیح پر, میں نے جہاں تک یہ سیکھا ہے کہ یسوع پر ایمان لانا مطلب کہ اپنی برائی کو, اپنی زندگی میں جو آپ کی برائی ہے, مطلب وہ شراب ہے, سگریٹ ہے, زناکاری ہے, حرام کاری ہے, گالی گلوچ ہے, یا کچھ بھی ایسے طرح طرح کی بری باتیں, یسوع پر ایمان لانا یہ نہیں کہ وہ خدا کا بیٹا, یسوع پر ایمان لانا یہ نہیں کہ وہ خدا ہے, صرف یہ نہیں, صرف یہ ہے کہ یسوع پر ایمان لانا مطلب اپنی زندگی کو چینج کرنا, یہ ہے مطلب یسوع مسیح. میں نے ایک میسیج میں لوگوں کو انکریج کیا تھا, بتایا تھا, اس میسیج میں نے یہ کہا تھا کہ جو خداوند اور خدا پر ایمان نہیں لاتا ان کے لیے سزا ہے. تو جب تک ہم یہ ایمان نہیں رکھتے کہ یسوع خدا کا بیٹا, جیسے کہ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو جو برائی والی اسے چھوڑ دے اور خداوند میں اپنی زندگی. اور اب میں نے اپنا دل یسوع مسیح کو دے دیا, اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے پانی کا بپتسمہ لیا اور جیسے میں نے یسوع مسیح پر ایمان لایا, اس سے پہلے بھی میں جانتا تھا کہ یسوع مسیح خدا ہے, یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, لیکن میری صرف یہاں تک زندگی تھی. لیکن جب میں ایمان لایا تو ایمان کے ساتھ مجھے یہ بتایا گیا کہ ایمان لانا مطلب کہ اپنی زندگی کے اندر جو گناہ ہے, بدی ہے, برائی ہے, اس کو نکالنا ہے. تو وہ میں نے چھوڑ کر اب میں یسوع مسیح میں آ گیا ہوں اور میں نے پانی کا بپتسمہ لیا. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پھر ایسی کوشش کی ایک ایماندار مسیحی ہوتے ہوئے, میں نے اپنے ماں باپ کو بھی بپتسمہ دلایا اور اس کے بعد میں نے اوروں کو بھی خداوند کی طرف لے کر آیا. میں خداوند کا شکر گزار ہوں. اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ صرف اتنا کہنا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے یا یسوع مسیح خدا ہے, اتنا کہنا کافی نہیں ہے, یا آپ ہر روز چرچ جا رہے ہیں یا ہر روز آپ بائبل پڑھ رہے ہیں یا آپ کہتے ہیں میں فلانے چرچ کا پارٹنر ہوں, تو یہ سب کچھ ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے اپنا دل یسوع مسیح کو نہیں دیا, اگر آپ نے اپنی زندگی مسیح کو نہیں دی, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی کمپلیٹ ہے. جب تک آپ مسیح کو اپنی زندگی نہیں دے سکتے اور آپ فضول زندگی گزاریں. میں یہ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, اور میری برائے مہربانی اس بات کو لیے گا اور اپنی زندگی کو تبدیل کیجیے گا. شکریہ, تھینک یو. بالکل, یہ بالکل سچ بات ہے کہ جب تک ہم اپنی زندگیاں خداوند کے سپرد نہیں کرتے اس وقت ہم نامکمل ہیں. تو اس خوبصورت پیغام کے ساتھ بھائی صاحب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, شکریہ سر. اوکے جی, گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو.